حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پوائنٹ 313 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جنگ قادسیہ۔ ایک آدمی شراب پی لیتا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کو خبر ہوتی ہے، فرمایا اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور میدان جنگ سے واپس بلا لو۔ ایک کمانڈر نے کہا، سپہ سالار، میدان جنگ ہے، غلطی ہو گئی اس سے، دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، چھوڑ دیجئے۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرے گا یا کسی کو مارے گا یا مر جائے گا، اس کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی تلواروں اور بازوؤں پر بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتا ہے۔ میں اس شرابی کو لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس کی وجہ سے کہیں میرے رب کی رحمتیں منہ ہی نہ موڑ جائیں۔ جاؤ اسے زنجیریں پہنا دو۔ سپہ سالار کے حکم پر اسے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور خیمے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ مسلمان قیدی زنجیروں میں جکڑا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ میدان جنگ خوب گرم ہے۔ بے بسی اور لاچارگی سے میدان جنگ کی جانب دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ہائے کوئی میری زنجیروں کو کھول دو، میں نے اپنے رب سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی ہے، ہائے مجھے کوئی کھولنے والا نہیں، اور مسلسل آہ و بکا کرنے لگا۔ سعد بن ابی وقاص کی بیوی دوسرے خیمے کے اندر موجود ہیں۔ زنجیروں میں جکڑے قیدی نے دوسرے خیمے میں ان کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے پکار کر کہا، اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، میری زنجیروں کو کھولنے میں میری مدد کریں، مجھ سے مسلمانوں کا گرتا ہوا خون دیکھا نہیں جاتا۔ وہ بددستور پردے میں رہتے ہوئے کہتی ہیں، تم نے گناہ کیا اور سپہ سالار نے تمہیں زنجیروں میں جکڑنے کا حکم دیا ہے۔ قیدی کہنے لگا، خدا کی قسم اگر زندہ رہا تو خود آ کر زنجیریں پہن لوں گا، خدا را مجھے کھول دیں، میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی ہے۔ ادھر مسلمانوں کے لشکر پر شکست کے آثار گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کافروں نے ایک ایک صف پر حملے کیے، صفیں الٹنے لگیں۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہوں اور سسکیوں کو دیکھ کر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر ان کی زنجیروں کو کھول دیا۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ نہیں پہنی، بختر بند نہیں کیا، ننگے جسم کافروں کی ایک ایک صف پر ٹوٹ پڑے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں سخت بیمار تھے اور ایک بلند جگہ پر میدان جنگ کا نقشہ دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ہر ایک صف درہم برہم ہے، لیکن ایک تنہا آدمی آتا ہے، کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیتا ہے، اور وہ جس طرف بھی جاتا ہے بجلی بن کر گرتا ہے اور خرمنوں کو جلاتا ہوا چلا جاتا ہے، جس طرف مڑتا ہے کافر کٹ کٹ گرتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیلے پر بیٹھے ہوئے اپنا سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، کہنے لگے، اے اللہ، اگر یہ فرشتہ نہیں ہے تو میں اپنی تلوار اس کی نظر کرتا ہوں۔ اس نے کافروں کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ اسی مجاہد کی ہمت اور شجاعت کی بدولت اللہ پاک نے مومنوں کو فتح عطا فرما دی۔ مسلمان واپس ہوئے، کمانڈر نیچے اترے، دیکھوں اور جوان شخص وہ کون تھا؟ اب وہ صفوں میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ پوچھا، وہ کون تھا؟ وہ اس بے جگری سے لڑ رہا تھا، ڈھونڈا، تلاش کیا، وہ وہاں ہوتا تو ملتا۔ خیمے سے بیوی آواز دیتی ہے، اے سپہ سالار، جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اب زنجیریں پہن رکھی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹے، کہنے لگے، بیوی کیا کہتی ہو؟ کہنے لگیں، صحیح کہتی ہوں،
یہ ابو محجن سقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس نے اس شراب سے توبہ کی اور تلوار تھام کے میدان جنگ میں چلا گیا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر زندہ لوٹا تو خود زنجیریں پہن لوں گا۔ اب یہ زنجیریں پہن چکا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چھڑی کو ٹیکتے ہوئے اٹھے۔ ساتھیوں نے سہارا دینا چاہا، کہنے لگے چھوڑ دو مجھے، میں اس شخص کے پاس اپنے پیروں پر چل کر جانا چاہتا ہوں جس کی توبہ نے اللہ کی رحمت کو آسمانوں سے زمین پر نازل کر دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توبہ و استغفار میں دیر مت کریں، کیا خبر ہم میں سے کسی ایک کی توبہ اللہ رب العالمین کی آسمانوں پر موجود رحمت کو زمین پر لا سکتی ہے۔ آئیے اللہ پاک عمل توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔